كذابون وفي روایت لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل سعادت احترام علماء کرام، عزیز دوستو، آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے 30 دعوے داران نبوت کا ذکر کیا ہے. ایک روایت میں قریبا من 70 کے الفاظ آتے ہیں کہ 70 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے. اساتذہ حدیث نے تطبیق اس طرح بیان کی، یوں تو مدعیان نبوت کی تعداد 70 کے قریب ہوگی، یا 70 کا لفظ بول کر کثرت مراد لی جاتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن 30 ان میں سے ایسے ہوں گے جن کی جھوٹی نبوتوں کا فتنہ پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا، جن کے مقابلے میں امت کو بیش بہا قربانیاں دینا ہوں گی. چنانچہ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں ایک بدترین دعوے دار نبوت وہ مرزا قادیانی ہے. مرزا قادیانی ملعون نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ دعوی نبوت سے پہلے اس نے بیس بنانے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے بہت سارے دعوے کیے. قادیانیوں سے عام طور پر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ 3 مسائل پر ہوتی ہے: ختم نبوت، اجراء نبوت، حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، کذب و صدق مرزا قادیانی. ختم نبوت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. اس عقیدہ کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ پورے دین اسلام کی بنیاد ہے. ایک آدمی ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دے، ساری زندگی روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ و صدقات ادا کرے، غرض ہے کہ نیکی کے تمام کام کرے، لیکن جب تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے، غیر مشروط طور پر آخری نبی نہ مانے، اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. نہ اس کے فرائض کام آئیں گے، نہ نوافل، نہ حج، نہ عمرے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات.
غرض ہے کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ تیسرا نمبر اجماع امت کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات میں زمام خلافت سنبھالی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں وہ حالات کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھے، بلکہ اگر اسے کانٹوں کی مالا سے تعبیر کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اس نے بڑے بڑے مضبوط اعصاب کے حضرات کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، خبردار جس نے یہ کہا حضور کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، ان کا مقابلہ کیا، مرتدین کا کلا کما کیا، اور جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا فتنہ سیم مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی طرح تھا۔ جیسے قادیانی کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے بھی کلمہ ہمارے والا پڑھتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، مسیلمہ کذاب کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا۔ ان تمام تر اعمال کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے۔ اس سے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عام طور پر قادیانی یہ حدیث پیش کرتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول۔ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اکل ذبیحتنا ہمارا ذبیحہ کھائے، فهو فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں آ گئے۔ دیکھیے اس حدیث کا مفہوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے مرزا قادیانی مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں پوری جماعت صحابہ کا اجماع منعقد کر کے اس کا مقابلے میں 3 لشکر بھیجے۔ حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ غرضے کے گھمسان کی جنگ ہوئی، مسیلمہ خود بھی قتل ہوا، اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت میں 28,000 اور ایک شاذ روایت میں 40,000 مسلمی قتل ہوئے۔ کم از کم والی روایت کو لیا جائے تو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے کے 21,000 قادیانیوں کو قتل کرایا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مؤذن بھی تھا، مکبر بھی تھا۔ تو تیسرا نمبر اجماع امت کا ہے
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے پہلا اجماع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عقیدہ ختم نبوت پر ہوا۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہونی چاہیے اس کی ابتدا بھی بولو یار، میں گنگے نال تھوڑی گل کر رہے ہیں۔ ہاں، جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے، جس چیز کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی ہونا چاہیے۔ آپ جامعہ میں تشریف فرما ہے، اس مدرسے کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، دار بنی ہاشم کے اس ایریا کی ایک ابتدا ایک انتہا ہے، ملتان شہر کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور خود میری اور آپ کی عمر کی بھی ایک ابتدا ایک انتہا ہے۔ ایسے ہی نبوت کی بھی ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، تمام نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور آخر اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ایک مسئلہ، بلکہ بنیادی عقیدہ، مسئلہ نہیں، بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ پوری امت 1450 سال سے نبوت کا سلسلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بند مانتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں جن سلسلہ نبوت جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے۔ پھر مرزا قادیانی پر بھی جو نبوت جاری مانتے ہیں وہ مطلقاً نبوت نہیں جاری مانتے، بلکہ خاص قسم کی نبوت کو جاری مانتے ہیں کہ جو حضور کی اتباع اور اطاعت سے نبوت ملے۔ ہاں جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت قادیانیوں کے ہمنوا نہیں ہے۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس سے قادیانی مرزا غلام کی جھوٹی نبوت کو ثابت کر سکے۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بے انتہا دفتر ہے، ہزارہا کتابیں موجود ہیں، اور خیر القرون کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے احادیث کی نسبت حضور کی طرف کی، جنہیں ہم موضوع روایات کہتے ہیں، صحیح نہیں، حسن نہیں، اور جتنی حدیث کی قسمیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے، قادیانی ایک موضوع روایت بھی نہیں پیش کر سکتے کہ خیر القرون کے زمانہ میں کسی راوی حدیث نے کہا ہو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوگا اور وہ 14ویں صدی میں ہوگا اور غلام احمد ہوگا اور وہ میری اطاعت اور اتباع سے نبی بنے گا۔ یعنی صحیح روایات تو، صحیح احادیث تو درکنار، موضوع روایت میں ان کے پاس نہیں ہے۔ 1450 سال میں ہزارہا محدثین آئے، مفسرین آئے، مجددین آئے، قادیانیوں کے پاس کسی ایک عالم دین، قابل ذکر عالم دین، جسے ہم بھی عالم مانتے ہوں، جسے ہم بھی محدث مانتے ہوں اور وہ بھی محدث مانتے ہوں، کوئی ایک مفسر جسے وہ بھی مفسر مانتے ہوں ہم بھی مفسر مانتے ہوں، کوئی ایک مجدد جنہیں وہ بھی مجدد مانتے ہوں ہم بھی مجدد مانتے ہوں، ایک ایسا آدمی نہیں ملے گا جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری مانتا ہو۔ سوائے چند شکوک و شبہات کے قادیانیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
دیکھیے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن غلام قادیانی کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتے بلکہ خلافت مانتے ہیں۔ اب ان سے بات کرنا آسان ہوگا۔ ہم مسلمان 1450 سال سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور مرزا قادیانی نبی ہے، لیکن مرزا قادیانی کے بعد نبوت جاری نہیں ہے، خلافت ہے۔ تو گویا وہ مرزا قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اب گفتگو کرنا اور آسان ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کے خاتم النبیین ان کی کوئی ایک دلیل پیش کرو۔ خاتم النبیین ہونا تو درکنار، اس کی جھوٹے دعوی نبوت کی بھی ایک دلیل قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ جو ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان متنازع فی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور رفع و نزول کا ہے۔ جس طرح ختم نبوت کا عقیدہ پوری امت کا متفق عقیدہ ہے، ایسے ہی یہ بھی پوری امت کا متفق عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر زندہ موجود ہے اور قیامت کے قریب بنفس نفیس تشریف لائیں گے، بذات خود تشریف لائیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ سے مر گئے ہیں، اور احادیث میں جس عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ مرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح بن جائے مرزا قادیانی۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے تھے اپنی جلندری زبان کہ ایک پنڈ دا نمبردار مر گیا، پنڈ مختلف قوم آباد سن۔ ایک میراسی دا پتر اپنی ماں کو پوچھنے لگا، ہے نہیں ماں یہ دے بعد کون نمبردار بنوں؟ وہ کہ دا پتر بنوں، اگر او مر جائے او دا بھائی بنوں، او مر جائے او دا چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد۔ میراسر نے 5 7 8 زاد گنوائے، لیکن میراسی کے بیٹے کی سوئی وہاں ہے کہ وہ مر جائے۔ تو میراسن کہنے لگی، پترا پورا پنڈ مر جائے میراسی دا پتر نمبردار نہیں بن سکتا۔ واللہ باللہ تاللہ ثم تاللہ، قرآن پاک کہتا ہے حضرت عیسیٰ صاحب زندہ ہے، احادیث نبویہ کہتی ہیں حضرت عیسیٰ صاحب زندہ ہے، اور قیامت قریب دوبارہ تشریف لانے والے ہیں، انہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ پوری امت کہتی ہے کہ عیسیٰ صاحب زندہ ہے۔ بالفرض والمحال اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ثابت ہو جائے تب بھی میراسی دا پتر مرزا غلام احمد مسیحی نہیں بن سکتا۔ تو دوسرا عقیدہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان متنازع فی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ان کے رفع و نزول کا عقیدہ ہے۔ تیسرا، اور یہ سب سے آسان ہے، وہ مرزا غلام احمد کی ذات خبیثہ ہے۔ مرزا قادیانی کی ذات کو موضوع بحث بنایا جائے۔ ہمارے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قادیانیوں کے سامنے زہر کا پیالہ رکھ دو اور کہہ دو کہ یا زہر کا پیالہ پی لے یا مرزا غلام احمد کے کردار و کریکٹر پر بحث کر دے، وہ زہر کا پیالہ پینے کو ترجیح دے گا، مرزا قادیانی کے کردار و کریکٹر کو موضوع بحث بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جب کسی قادیانی سے گفتگو ہو، واقعہ یہ ہے کہ مجھے کوئی حوالہ جات یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کورس میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں، لیکن میں نہ مناظر ہوں نہ استاذ المناظرین، البتہ استاذ المبلغین ضرور ہوں، حوالہ جات نہیں ہے۔ لیکن جب کسی قادیانی سے بات ہوئی تو میں نے کسی مرزے کا کوئی ایک جھوٹ سامنے رکھ دیا، اب وہ اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے،
اس کی کوئی ایک جھوٹی پیشین کوئی سامنے رکھ دی، کوئی اس کی کوئی ایک تعلی سامنے رکھ دی، کوئی ایک بکواس سامنے رکھ دی، تو یہ موضوع آسان ہے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ایسے مرزا قادیانی کے کذب اور اس کے دجال و کذاب ہونے کو بیان کرنا یہ آسان ہے، اور اس کا سامعین پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے، آپ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، یقیناً ہمارے سامعین اکثر دینی علوم نہیں جانتے۔ جب آپ بھی قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، قادیانی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھے گا، آپ بھی احادیث نبویہ کا حوالہ دیں گے، وہ بھی احادیث نبویہ کا حوالہ دے گا، تو سامعین کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے مولوی صاحب قرآن پاک صحیح پڑھ رہے ہیں یا قادیانی مربی صحیح پڑھ رہا ہے۔ وہ اپنے مولوی کو مربی کہتے ہیں۔ ساڑھے مبلغان قاضی اللہ جار خان رحمہ اللہ چچا وطنی دے ودن مربی کیا ہوتی ہے، ہم تو بڑے بڑے مربے ہضم کر لیتے ہیں۔ تو قادیانی مربی جو ہے نا جی، وہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو بہرحال آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے موٹی موٹی 5 7 10 15 چیزیں رکھتا ہوں جن کا قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ایک عرصہ سے ہم بیان کر رہے ہیں، بلکہ تحریری طور پر موجود ہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہ اللہ کے سوانے موجود ہے، اس میں یہ لکھے ہوئے موجود ہیں، لیکن آج تک کسی قادیانی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو جو ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لائے، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ نے اپنی چادر ہلا کر لوگوں کو متوجہ کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ صادق الامین بلا رہے ہیں، تو ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، قریش جمع ہو گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی زندگی کا 40 سالہ ریکارڈ رکھا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرا 40 سالہ ریکارڈ تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کی صبح تمہارے سامنے ہیں، شامیں تمہارے سامنے ہیں، میری خلوتیں اور جلوتیں تمہارے سامنے ہیں۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے کبھی مجھے کسی بات میں کوئی غلط بھی پایا، جھوٹا بھی پایا؟ پوری قوم نے بیک زبان جواب دیا، قد جربناک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بارہا تجربہ کیا۔ آپ کے لیل و نہار دیکھے، آپ کی صبح اور شامیں دیکھیں، شب و روز دیکھے، آپ کی خلوتیں اور جلوتیں دیکھیں، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپا سچ پایا۔ زید عادل کے قبیل سے آپ اتنے بڑے سچے ہیں کہ سچ بولتے 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 خود سچ بن گئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید ان کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس سے صرف اتنی بات استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی کا بچپن، اللہ کے نبی کا لڑکا پن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، مہد سے لحد تک، پیدائش سے وفات تک، پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ دیکھنا حجیت حدیث میں ہم ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی لکھا کرتے تھے. کسی نے کہا عبداللہ ہر بات نہیں لکھا کرتے, کبھی حضور بتقاضۂ بشرت کسی کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں, ہر بات نہیں لکھا کرتے, کہ انہوں نے لکھنا بند کر دیا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ تو میری حدیثیں لکھتے تھے, کیوں نہیں لکھتے؟ تو کہا حضور فلاں نے یہ کہا تھا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا عبداللہ اس زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی. اور مرزا قادیانی کو جب ہم دیکھتے ہیں, میں ایک دفعہ فیصل آباد گیا, مدینہ ٹاؤن میں جمعہ تھا, جمعہ سے فارغ ہوا تو ساتھیوں نے کہا جی ہاں جال پر ایک قادیانی آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے, ان سے گفتگو کر رہا ہے, چلیں. میں نے کہا ضرور چلنا چاہیے. خیر ہم آ گئے. ایک بزرگ عالم دین مجھ سے بھی عمر میں 10 سال بڑا ہوگا, اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے. عصر کا ٹائم قریب تھا, ہم نے اپنی 2 رکعتیں پڑھی اور چلے گئے. تو بزرگ عالم دین کہنے لگے جی مولوی صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ میں نے کہا نہیں کی, نہیں آپ کچھ تو فرمائیں. میں نے کہا حضرت ہم نے تو نماز یہاں پڑھی, دیکھا کہ کسی دینی مسئلے پر گفتگو ہو گئی, بیٹھ رہے تھے. جب انہوں نے تیسری دفعہ فرمایا کہ آپ کچھ تو فرمائیں, تو میں نے اس مربی سے پوچھا مربی صاحب یہ فرمائیں جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ ثواب؟ یعنی گناہ. میں نے کہا اس کی مذمت قرآن پاک میں کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں نے کہا آپ کے مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گھوں کھانا ہے, یعنی بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں نے کہا آپ کے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ولد زنا جو کنجر کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں, یعنی بالکل صحیح ہے. میں نے ان جتنے وہاں 5-10 ساتھی بیٹھے تھے, میں نے کبھی آپ میں سے حافظ کون ہے؟ 2-3 ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے. تو ارے کون کون حافظ ہے؟ بھائی میں امتحان نہیں گنتا, امتحان تو آ رہی ہے انشاءاللہ بالکل قریب ہے. تو میں نے کہا دیکھو مربی صاحب, مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام, کتاب کا کیا نام ہے؟ ازالہ اوہام, صفحہ نمبر 77 پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 3 شہروں کا قرآن پاک میں بڑے اعزاز کے ساتھ نام ہے. 3 شہروں کا قرآن پاک میں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نام ذکر کیا گیا ہے, مکہ, مدینہ اور قادیان. میں تو کل پوچھنا قادیان تلفظ کتنے پڑھے قرآن مجید جی؟ تو مرزا نے قرآن پاک پر کیا بولا؟ اور جھوٹے پر خدا کی, لہذا مرزا قادیانی پر خدا کی. قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مرزا کی کتاب ہے نور الحق, اس میں اس نے مخالفین پر 1000 مرتبہ لعنت لکھی ہے فہرست کے ساتھ. لعنت نمبر 1, لعنت نمبر 2, لعنت نمبر 3, لعنت. قاضی صاحب فرمایا کرتے قادیانی ہو, ایک قادیانی ہو, صبح اٹھ کر پڑھا کرو, یہ تمہارا درود ہزارہ ہے, اور یہ پڑھ کر مرزے کو اصحال ثواب کیا کرو. تو میں نے کہا مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن پر کیا بولا اور جھوٹے پر خدا کی؟ وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا گھوں کھانا ہے. مرزا نے کیا تناول فرمایا؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ولد زنا جو کنجر کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. میں نے اس مربی سے کہا تمہارے مرزا صاحب ماشاءاللہ ان سے بھی بڑھ کر تھے کہ اسے اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا برابر شرم نہیں محسوس ہوئی. وہ مربی اٹھ کر دوڑنے لگا, میں نے اس کے کرتے سے پکڑ کر کھینچا. میں نے کہا بیٹھو, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا. وہ بزرگ عالم دین اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے. میں نے ان سے کہا حضرت آپ کے پاس بخاری شریف تو ہوگی؟ کہنے کی ہے. میں نے کہا منگائے. بخاری شریف آ گئی. میں نے کہا مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے
کہ بخاری شریف میں آتا ہے جو اصول کتب بعد کتاب اللہ ہے، جب امام مہدی تشریف لائیں گے آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ میں نے کہا یہ بخاری شریف موجود ہے، یہ حدیث دکھا دو، اور اگر نہیں دکھا سکتے اور یقیناً نہیں دکھا سکتے تو مرزا قادیانی نے امام بخاری پر کیا بولا؟ اور جھوٹے پر خدا کی، لہذا مرزا قادیانی پر خدا کی، وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا گھوں کھانا ہے، مرزا نے کیا تنا، اب وہ قادیانی دوڑا، کہا جہاں سے پھر میں آؤں گا۔ میں نے کہا جب یہ آئے تو مجھے بھی بلا لینا۔ مولوی صاحب کے بھی جس میں جان آئی، کہنے گے جی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں نے کہا جہاں سے یہ آیا، یہ روا سے آیا۔ میں نے کہا میں بھی جناب نگر سے آیا ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا جی ہماری انٹیلیجنس نے بھی بتایا۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ مرزا قادیانی نے بے شمار جھوٹ بولے۔ ہمارے چناب نگر کے قریب رہتے تھے مولانا عبد الواحد مخدوم ایک پنڈ ہے، انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے 100 جھوٹ جمع کیے ہیں۔ میں نے مشت نموناز خروارے مرزا قادیانی کی جھوٹوں کی ڈھیری میں سے صرف 2 جھوٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دیگ کو چیک کرنے کے لیے ایک چاول ہی چکھا جاتا ہے، ساری دیل نہیں ختم کی دیا نہیں۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا، جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا، میں موٹی موٹی باتیں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں وہی لے کر آئے۔ قوم کی زبان عبرانی ہے تو وہی بولیں عبرانی زبان میں، قوم کی زبان سریانی ہے تو وہی، قوم کی زبان عربی ہے تو وہی۔ میں نے پشاور میں کہا اگر قوم کی زبان پشتو تو وہی۔ مرزا قادیانی کی قومی زبان پنجابی تھی، وہی کس زبان میں آنی چاہیے؟ قوم کی زبان پنجابی ہے، وہی عربی میں آ رہی ہے۔ قوم کی زبان پنجابی ہے، وہی فارسی میں آ رہی ہے، وہی سنسکرت میں آ رہی ہے، وہی ہندی میں آ رہی ہے، وہی انگلش میں آ رہی ہے۔ دیسی کتی ولایتی بھونک، اور انگلش بھی گھسی پٹی۔ ہاں جی، آپ فلم تو نہیں دیکھتے؟ بولو یار، نہیں اب تو جیب میں فلمیں موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے فضل میں، اب تو اللہ پاک نے گاڑی دی ہے کچھ سالوں سے۔ جب گاڑی نہیں تھی تو پرائیویٹ بسوں میں سفر کرتے تو سامنے ٹی وی لگا ہوتا، انسان نے نگاہ پڑ جاتی تو جیسے کوئی فلم سٹار کسی خوبرو لڑکی کو دیکھ کر کہتا ہے آئی لو یو، مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا آئی لو یو، آئی ود یو، آئی شیل ہیلپ یو، لارج پارٹی آف اسلام۔ یہ مرزا کی وحی ہے، اور اس وحی کے آگے لکھتا ہے چونکہ آج کی مجلس میں کوئی انگلش سمجھنے والا نہیں ملا، اس لیے اس وحی الہی کے معنی نہیں کھل سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان لیبین لهم، تاکہ وہ اپنی قوم کو کھول کھول کر بیان کر سکے۔ ہاں جی، جو آدمی مثلا اب پشتون علاقے میں جاتے ہیں ہمیں خود گفتگو کرنے کا مزہ نہیں آتا، سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ ہم بات کرتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم انہیں کچھ بلواتے ہیں۔ اور پٹھانوں میں خوبی ہے کہ بولتے نہیں ہیں، خاموش، پھر انہیں بلاتے ہیں کہ بھائی میں گنگو سے بات نہیں کر رہا، زندو سے بات کر رہا ہوں کہ مردو سے، کہتے ہیں زندو سے۔ تو بہرحال دوسری بات میں نے عرض کی کہ مرزا قادیانی، اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں
وہ اپنی قوم کی زبان میں وحی لے کر آئے۔ مرزا قادیانی کی خرافات جنہیں وہ وحی الہی سے تعبیر کرتا ہے وہ غیر قومی زبانوں میں ہے، لہذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کا نبی شاعر نہیں ہوتا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شعر کہنا نبی کے شایان شان ہے۔ شعر کہنا تو علماء کرام کے بھی شایان شان نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ شعر ہے، میں لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر شعر کہنا علماء کرام کے شایان شان ہوتا تو میں جہالت کے زمانے کے شاعر لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ تو سمین نعت خانہ نے پیچھے نہ دوڑے کرو، کیا خیال ہے؟ بولو، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن میں نے علماء کو دیکھا ہے ان نعت خانوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بریلوی عالم نے کہا، وہ ہمارے مجلس عمل کے ممبر بھی تھے، کہیں گے یہ مصیبت سب سے پہلے ہم نے اپنے گلے میں ڈالی نعت خانوں والی، اب آپ نے بھی ڈال لی ہے۔ ہم پہلے جلسے کرتے تھے، کوئی مسائل لوگوں کو سمجھاتے، کوئی عقائد پر گفتگو ہوتی، اب سوائے اس کے کہ یہ ذہنی چسکا ہے، کانوں کا ایک چسکا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے جو نعت خان ہیں ان کی نعتوں میں اور بریلوی حضرات کے نعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے تیسری بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی شاعر نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی شاعر تھا، اس نے اردو میں شعر کہے، عربی میں شعر کہے، فارسی میں شعر کہے، اور قادیانیوں نے اس کے اشعار کو 3 جلدوں میں جمع کیا ہے در ثمین کے نام سے۔ اردو شعر در ثمین اردو میں، فارسی اشعار در ثمین فارسی میں، اور عربی اشعار در ثمین عربی میں۔ یہ در ثمین کی 3 جلدیں مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کی مستقل دلیل ہیں۔ بات سمجھائی نہیں؟ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کا نبی شاعر نہیں ہوتا، مرزا شاعر تھا، لہذا اللہ کا نبی نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ پاک پروردگار عالم کا شاگرد ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی حضرت جبریل کا بھی شاگرد نہیں ہے۔ جبریل تو واسطہ ہے، جیسے کتاب استاد اور شاگرد کے درمیان واسطہ ہے۔ مرزا قادیانی نے مختلف اساتذہ سے پڑھا، کسی سے عربی پڑھی، کسی سے فارسی پڑھی، کسی سے منطق پڑھی، کسی سے صرف اور کسی سے نحو۔ جو انسانوں کا شاگرد ہو وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ یہ فہمیں کہ اس کی کوئی دلیل کہ اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہ اللہ نے حضرت شیخ بنوری رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم اپنی مجالس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل؟ تو حضرت شیخ نے ایک دلیل لکھ کر بھیجی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی یوم القیامت منبرا من نور، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے لیے نور کا منبر رکھیں گے۔ وَأَنِّي عَلَىٰ أَنْوَرِهَا وَأَطْوَلِهَا، میں سب سے بلند اور سب سے نورانی منبر میرا ہوگا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، آواز دینے والا آواز دے گا،
این النبی الامی، نبی امی کہاں ہے؟ تمام انبیاء کرام کھڑے ہو جائیں گے اور میں کہ کلنا نبی امی الی این ارسلا، ہم سب نبی امی ہیں۔ امی اسے کہتے ہیں جو کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرے۔ عام طور پر ہم ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی انسان کا شاگرد نہ ہو، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرے، تو تمام انبیاء کرام کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم سارے کے سارے نبی امی ہیں، الی این ارسلا، آپ کس طرف کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ تو وہ کہیں گے این النبی الامی العربی۔ الترغیب و ترہیب، صفحہ نمبر 137، جلد نمبر 4، فصل فی الشفاء، شفاعت کے باب میں ہے۔ مرزا قادیانی کے استاد، اب یہ حوالہ بھی سن لیں، لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا ہے بشیر احمد ایم اے۔ اس نے لکھا ہے مرزا قادیانی نے خود کہا جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خام معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ استاد نوکر ہوں دے؟ ہاں بولو بھائی۔ کہتا ہے ایک فارسی خام معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن اور فارسی کی چند کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ جب میری عمر 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ ایک استاد کا نام فضل الہی اور دوسرے کا نام فضل احمد۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ یہ فضل احمد، اس پر بدبختی کے اثرات یوں ہوئے کہ اس کا بیٹا قادیانی ہو گیا۔ مبارک علی نامی سیال کوٹی جو قادیانی ہے، مرزے کا ساتھی صحابی اس کا، کہتے ہیں یہ اس مولوی فضل احمد اس کے استاد کا بیٹا ہے۔ یہ فضل احمد فیروز والا گجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا جن کا نام گل علی شاہ تھا۔ ایک کا نام فضل الہی، یہ فضل الہی حنفی تھا۔ فضل احمد یہ اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا۔ گل علی شاہ شیعہ تھا۔ استاد بھی ماجون مرکب اور شاگرد بھی ماجون مرکب۔ ان کو میرے والد صاحب نے قادیان میں نوکر رکھ کر پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ ان آخر ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور علوم مروجہ پڑھے۔ بات سمجھائی؟ میں نے چوتھی بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی نے فضل الہی، فضل احمد اور گل علی شاہ سے پڑھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ کے سچے نبیوں کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام مرزا قادیانی پر وحی لانے والے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ مولانا اکمل صاحب، میں نے 15-20 سال پہلے ٹیکسلا میں یہ چیزیں نوٹ کریں۔ اگلے دن ایک صاحب آئے، نوجوان آپ کی عمر کے، بہت ہنسا ٹکا کے کہتے استاد جی کل بڑا مزہ آیا۔ میں کیا ہویا کہ میں ایک میڈیکل سٹور تو گزرے ہاں، ایک قادیانی کھڑا سی تے میں نے خیال آیا کہ آج میں پریکٹیکل کرا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کی دکان پر ٹیچی ٹیچی کیپسول ہیں؟ قادیانی دوڑ کے لگائی، دوڑ گیا
تو میڈیکل سٹور والے نے کہا یہ کون سے کیپسول ہیں، میں نے پہلی دفعہ نام سنا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. تو قادیانی کو دوڑانا ہو تو ٹیچی ٹیچی کہہ دو. یہ سلام والی سے ارلی طرف شاہ نگدر اور سلام والی کے درمیان ایک چک باون ہے، وہاں 3-4 سال پہلے میں گیا تو کہنے لگا تو پہلا مولوی ہے جو رہتے آیا ہے. خیر وہاں کوئی طلباء بھی بیٹھے تھے تو میں نے یہ چیزیں نوٹ کرائی. میں نے کہا جب قادیانی کے گھر سے گزرو نا کہو ٹیچی ٹیچی. اچھا وہ بچے اٹھے، انہوں نے قادیانیوں کے دروازے کے سامنے جا کر کہنے لگے ٹیچی 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 ٹیچی. ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ٹوبہ ٹیک سے، تو وہاں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہاں ایک گرلز پرائمری سکول کی ٹیچر ہے قادیانی، وہ بچیوں کو تبلیغ کرتی ہے. اب پرائمری سکول کے بچے یا بچیاں زیادہ سے زیادہ 10 سال کے ہوں گے، اس زیادہ عمر کے نہیں ہوتے، اب تو اس سے بہت کم. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی 1-2 بچیاں بلاؤ. بچیاں آ گئی. اگلے دن قاضی صاحب نے کہا کہ جب تمہاری وہ ٹیچر کلاس روم میں آئے نا تو ایک بچی نے اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ کہ میڈم بھانو کون تھی؟ کہ بیٹھ جاؤ. دوسری لڑکی کھڑی ہوئی، اس نے کہا جی آپ پہلے بتائیں بھانو کون تھی. اب تیسری لڑکی کھڑی ہوئی، چوتھی کھڑی ہوئی، ساری کلاس کھڑی ہوگی بھانو بھانو بھانو. اب وہ بیچاری دوڑی وہاں سے. 7 والی کلاس روم میں کلاس والوں کو پتا چلا بچیوں کو کہ ہماری استانی جو ہے یہ بھانو کے لفظ سے چڑھتی ہے. شاہ جی رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، امیر اشتیاق مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ. تو اس عالم دین نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لا تنابزوا بالالقاب، پٹھے نہ لیا کرو. ایک وہاں تحصیلدار صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے کے لوگ پاگل ان میں چڑھ جاتے ہیں. نال ایک مسکرہ بیٹھے وہاں کہ سر آپ کے گھر شلجم کا چار ہوگا؟ اس کا نہیں. شلجم گنگلو آپ کا شلجم؟ اس نے نہیں ہے. پھر 5-7 منٹ کا ایسے ہی شلجم کا چار مل جائے گا؟ اس نے نہیں ہے. پھر 5-7 منٹ کے بعد گزرے، کہا جی تمہارے گھر گنگلا دا چار اسی ہو گئے الو کے پٹھے. اور نے جوتا اٹھایا، وہ مسخرہ آگے اور تحصیلدار پیچھے. تو اب وہ مڑ مڑ کے اس کی طرف رک کر کے کہتا ہے کہ آپ کے گھر شلجم کا چار ہوگا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب وہ جہاں سے گزرتا لوگ کہتے شلجم. تو بہرحال قادیانیوں کو دوڑانا ہو تو اب وہ جناب نتیجہ یہ نکلا کہ تیسرے دن وہ استانی تبادلہ کر کے دوڑ گئی. تو قادیانی مرزے کا جو فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کے کذاب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل امی علیہ السلام ہے، اور مرزا قادیانی پر خرافات لانے والے کا نام ٹیچی ٹیچی. جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسی چپیڑ. نمبر 6، اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے. اللہ کا نبی حسین و جمیل ہوتا ہے. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے ہیں. جن عزیزوں نے اس سال دورہ حدیث پاک پڑھا ہے تو وہ شمائل ترمذی پڑھ کے آئے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر خوب اس میں تذکرہ ہے. حدیث پاک ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اوتی شطر الحسن، اللہ پاک نے جب حسن کو پیدا کیا تو آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے. جتنا حسن حضرت یوسف علیہ السلام سمیت تمام کائنات کو ملا اس سے کہیں زیادہ حسین ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تھے مرزا قادیانی ہے کاک تو کانا آئی جیرا کانا ہوئے اللہ دا نبی مولانا اکمل صاحب قاسمی صاحب فرمین ضیاء القاسمی صاحب کانا من الکافرین. مرزا قادیانی کانا تھا اور اللہ کا نبی 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کوئی نبی آپ کو دیکھیں نا یہ کانا ہونا یہ حسن کے خلاف ہے خوبصورتی کے خلاف ہے. کوئی نبی آپ کو کانا نہیں ملے گا. مرزا کے جہاں اور بہت سے دلائل ہیں ایک دلیل اس کے کذاب و دجال ہونے کی اس کا کانا ہونا بھی ہے. تو میں نے چھٹی چیز یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے اور مرزا قادیانی ایک آنکھ سے کانا تھا لہذا وہ اللہ کا نبی. نمبر 7 اللہ کا نبی عالی النسب ہوتا ہے حسب نسب کے اعتبار سے سب سے عمدہ نسب کا مالک ہوتا ہے. چنانچہ جب ہرقل کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا یہاں کوئی عرب تاجر ہوں تو بلائے جائیں. تو جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک عرب تجار کا قافلہ گیا ہوا تھا. حضرت ابو سفیان ابھی حضرت اور رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے. انہیں بلایا کہ بلاؤ. چنانچہ وہ سارے تاجر آئے. کہا تم میں یہ میرے پاس خط بھیجنے والے جو محمد سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا قریبی عزیز کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ نے کہا جی میں. کہا تھوڑا سا آگے ہو جائے. باقی کہا کہ آپ گول دائرہ بنا لیں اور کہا کہ میں کچھ سوالات کروں گا اگر ابو سفیان غلط جواب دے تو مجھے بتا دینا. یہ کہہ کر ویسے عربوں میں یہ خوبی تھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ یو ٹرن نہیں لیتے تھے. آج کل تو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے یو ٹرن کہنا چاہیے. تو یہ کہہ کر اس نے کچھ سوالات کیے. بخاری شریف کے اوائل میں صفحہ نمبر 4 پر سوالات موجود ہیں. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حریف مد مقابل ہیں. ایک عالمی حریف ہرقل اور دوسرا لوکل حریف حضرت ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے. اب ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جو سوالات کیے ہیں ان میں ایک سوال یہ کیا کیف نسبہ فیکم. ابو سفیان یہ بتاؤ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسب و نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا ہوا فینا ذو نسب وہ ہم میں سب سے عمدہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہرقل اہل کتاب تھا. کہا کذالک الرسل تبعث فی احساب قومها رسول ہمیشہ عمدہ قوم میں آیا کرتے ہیں. میں لاہور میں تھا تو مجھے اکاڑا سے فون کیا کہ آپ شجاع آباد کب جائیں گے. میں نے کہا جی فرمائیں کہ جی راجپوتوں کا ایک نوجوان قادیانی ہو گیا اس سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جب فرمائیں. انہوں نے کہا جی کل ہم نے انہیں دعوت دی ہے. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. اگلے دن آئے. اگر تھوڑے کوئی رانگڑ ہو تو ناراض نہ تھی. وہ رانگڑ اور قادیانی کریلا اور نیم چڑھا. اب میں جو اس سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو ہم کافی عرصے سنتے آ رہے ہیں. میں نے کہا پپو تک جو بتا سب سے بہترین قوم کون سی ہے؟ کہنے گے سید. میں نے کہا پھر مجھے معلوم تھا یہ کہے گا رنگڑ. میں نے کہا پھر کہتے رنگڑ. میں نے کہا مرزا قادیانی الو کا پٹھا یہ نہ سید تھا نہ رنگڑ تھا. یہ نبی کیسے بن گیا؟ ان کا مربی بھی وہ بھی رنگڑ تھا. یعنی مطلب یہ بن سکتے ہیں. میں نے کہا یہی تو تیرے بھیجے میں بڑھ رہا ہوں جو بڑھ نہیں رہا. جب سید نبی نہیں بن سکتا جو سب سے عمدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے اور پھر دوسرے نمبر پر بقول پپو کے سب سے عمدہ قوم رانگڑ ہے
نہ رنگڑ ہے نہ سید ہے تو یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ وہ پپو کہنے لگا مولوی صاحب رنگڑ نہیں تھا. میں نے کہا مرزا تھا نا بھائی. یہ مولانا مفتی محمد انور کاروی دامت برکاتہم ہمارے جامعہ خیر مدارس میں استاد ہیں. ان کے چک میں مولانا محمد امین صاحب کے چک میں پروگرام تھا, وہاں چلے گئے. یہی موسم تھا سردی کا. بس ہم عصر کے قریب فارغ ہوئے تو اس پپو کے 2 سالے ایک بہت بڑا ڈبہ مٹھائی کا لے کر آ گئے. کہ مولوی صاحب تھاری بڑی مہربانی تھا, ہم نے میرے بھائی کو مسلمان کر دیا. میں نے کہا بھائی اتنا ہی بتا, کوئی بات سمجھ بھی آئی؟ کہنے گا ہاں. میں نے کہا کیا سمجھ آیا؟ کہنے وہ جو آپ نے بتایا نا کہ نبی عمدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے اور سب سے عمدہ قوم سید ہیں یا پھر رینگڑ. کہتا ہے اچھا لعنت بھیجو مولوی صاحب, رینگڑ بھی نہیں تھا تو لعنت بھیجتے ہیں, مجھے مسلمان کر دو. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کا نبی عمدہ قوموں سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے ہاں برے صغیر میں اور ویسے پوری دنیا میں سب سے عمدہ قوم سادات ہیں, خاندان رسول, اہل بیت رسول. تو مرزا قادیانی مرزا تھا. اپنے پیر جی گئے کنڈری, بلانے والا بھی مرزا تھا. پیر جی نے اپنے تقریباً 2-4 لفظ مرزوں کے متعلق کہہ دیے. اس بیچارے کا منہ لٹکا ہوا. انہوں نے کہا بس یہ پہلا اور آخری چکر ہے. تو بہرحال سب سے عمدہ قوم سادات ہیں. مرزا قادیانی سید نہیں تھا, لہذا اللہ کا نبی بولو نہیں ہو سکتا. نمبر 8, اللہ کے نبی کو موذی اور قابل نفرت بیماریاں نہیں لگتی جو تا حیات اس کی جان نہ چھوڑے. موذی اور قابل نفرت امراض جو تا حیات اللہ کے نبی کی جان نہ چھوڑے, اللہ کے نبی کو ایسے بیماری نہیں لگتی. مولانا اللہ صاحب صاحب نے قادیانی شبہات کے جوابات جلد سوم میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے 61 بیماریاں لکھی ہیں. اس کے پھیپھڑے بیمار, گردے خراب, مثانہ خراب, دماغ خراب, سراپا مرض تھا. سوال ہوا کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث پاک میں آتا ہے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی, علیہ ممسران, ایک تہبند کے طور پر ایک ابرلی ہوگی. اس سے مراد کیا ہے؟ کہیں گے اس سے مراد 2 بیماریاں, ایک کتے دی بیماری, ایک تھلے دی بیماری. اوپر کی بیماری سے مراد دوران راس, مالی خولیا, یہ پاگل پن کی ایک بیماری ہے. اور نیچے کی بیماری سے مراد سلسل بول, چھوٹا پیشاب کثرت سے آنا. مرزا قادیانی تراق القلوب میں لکھا ہے مجھے بسا اوقات دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے. بیٹا مصروف ہیں, ذرا سبق میں مصروف ہیں. گڈی دے وچ اون کول گھن ڈرائیور کو ایک اوپر کی بیماری, ایک نیچے کی بیماری. یہ دیکھیں نا, آپ نے مرغی کا مریض دیکھا ہوگا, خوبصورت جوان ہے, موٹا ڈٹا ہٹا کٹا, لیکن جب دورہ پڑتا ہے بیچارہ گر جاتا ہے, ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سکڑ جاتی ہیں, ناک اور منہ سے جھاگ شروع ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتی ہے. اس طرز کی بیماری یہ قابل نفرت بیماری ہے کہ نہیں؟ اور نیچے کی بیماری سے مراد سلسل بول. تریاق القلوب میں لکھا مجھے بسا اوقات دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے. آج کل ہم صبح کی نماز کس وقت پڑھ رہے ہیں جی؟ اور مغرب تقریباً 6 تو 12 گھنٹے دن. اگر دن کے اوسط گھنٹے 12 ہوں, ایک آدمی کو 12 گھنٹے میں 100 مرتبہ پیشاب آئے تو ایک مرتبہ کتنی مرتبہ آیا؟ 12 اور 96, ایک گھنٹے میں 8 مرتبہ. اور ایک گھنٹے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟
57 7.25 منٹ کے بعد مرزا صاحب پیشاب فرماتے تھے. ہم نئے چناب نگر گئے تھے, اسٹیشن المسجد میں ہمارے ساتھی مولانا خدابت جمعہ پڑھاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی, یہی موسم تھا, تو میں نے وہاں کہا, مرزا ناصر کا دور تھا, میں نے کہا مرزا ناصر صاحب یہ آپ کا دادا نبی تھا کہ ربوا کا واٹر سپلائی پمپ جتوں لنگدا گیا مترندا گیا. اور دیکھیں مرزا قادیانی کے مکتوبات خطوط کا مجموعہ انہوں نے کئی جلدوں میں شائع کیا. مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 5 مکتوب نمبر 14. مرزا قادیانی کہتا ہے جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو مجھے یقین تھا کہ میں نہ مرد ہوں. بھائی جلے تو نہ مرد ہے, دوسری شادی کیندوا سے کی تھی. میں نے جناب نگر میں کہا, یہ چیزیں بیان کی 5-4 سال پہلے اپنی کانفرنس میں. میں نے کہا میرے بھائیو تمہارا نبی جھوٹ تو نہیں بولتا نا؟ بھائی تمہارا نبی ہے نا, نبی جھوٹ نہیں بولتا. اور مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ میں نامرد ہوں. اس کے باوجود اس کی اہلیہ محترمہ 4 بیٹے بھی جن رہی ہے, 4 بیٹیاں بھی. میں نے کہا میرا الزام نہیں ہے, استفہام تو کر سکتا ہوں نا. ہمارے یہاں شوج آباد میں ایک ڈینٹل سرجن ہے, لیڈی ڈاکٹر, اس کا میاں بھی ڈینٹل سرجن ہے. میں نے ایک دفعہ عالیہ محترمہ کی داڑھ چیک کرانی تھی تو میں گیا تو بی بی کہتی ہے مولوی صاحب عمران خان متعلق تو کہہ رہے ہیں. میں کہ بی بی لعنت بھیج تو اپنا کام کر. نہیں بتائیں تو صحیح. میں نے پھر جب اس نے تیسری دفعہ کہا, تو جب اس کی پہلی بیوی تھی اور جو دوڑ گئی تھی, میں نے کہا بی بی جو اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ ملک کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگا بس یہ تھوڑا مول میں خامی ہے کہ تو ذاتی تنقید کر دیو, ہٹ کر دیو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اور آپ, میری اور آپ کی زندگی جو ہے یہ پرسنل لائف ہے, نجی زندگی ہے. میرے اور آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے اسے حق نہیں پہنچتا, لیکن عمران خان اب تو وزیر اعظم سلیکٹڈ الیکٹڈ اس چکر میں نہیں پڑتا. تو اس وقت بھی اسے لایا جا رہا تھا. میں نے کہا وہ قومی لیڈر ہے, جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے. ہاں جی, تو جو اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکا وہ ملک کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ جو کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور اللہ کے نبی کو طاقت جو ملتی ہے, آپ ماشاءاللہ سب صاحبان علم ہیں, اللہ کے نبی کی طاقت جنت کے 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے, اور جنت کا ایک مرد ہمارے دنیا کے 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقتور ہوگا. گویا اللہ کے نبی کی طاقت 4000 پہلوانوں کے برابر ہوتی ہے, اور مرزا قادیانی کہتا ہے میں نہ مرتا. میں نے کہا بھائی میں اعتراض نہیں کرتا, سوال تو مجھے حق پہنچتا ہے نا. استفہام, اعتراض نہیں استفہام, کہ جناب یہ مرزا صاحب کی جو اولاد ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ میں نہ مرتا, یہ کہاں سے آئی ہے؟ ویسے آپ مولانا اکمل صاحب سے تصویریں دیکھیں, مرزا کی بھی, حکیم نور الدین کی بھی, پھر مرزا کے بیٹے بشیر الدین کی اور دوسرے بیٹوں کی تصویریں آپ ملائیں, وہ تصویریں حکیم صاحب سے تو ملتی ہے. اور حکیم صاحب ساری قادیانی ذریت خبیثہ, مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتی ہے, لیکن حکیم صاحب بیگم صاحبہ کہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, میں نے یاد کیا کہ اللہ کا نبی موذی اور قابل نفرت بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا, تا حیات وہ بیماریاں اس کی جان نہ چھوڑیں. تا حیات کا لفظ ذہن میں رکھیں گے, اس لیے کہ یہاں آپ سے سوال ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام. اس کا جواب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام سے متعلق روایت اسرائیلیات میں سے ہیں جس کی نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ تکذیب. اور اگر وہ بالفرض صحیح بھی ہو
تو حضرت ایوب علیہ السلام تا حیات اس مرض کا شکار نہیں رہے۔ نمبر 9، یہ آواز بچیوں تو نہیں جا رہی۔ نمبر 9، اللہ کے نبی کو احترام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کو احترام نہیں ہوتا۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما احتلم نبی قط، اللہ کے نبی کو کبھی احترام نہیں ہوا۔ وانما الاحتلام من الشیطان، اس لیے کہ احترام شیطانی وساوس سے ہوتا ہے اور اللہ کے نبی شیطانی وساوس سے پاک ہوتا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی سے متعلق لکھنے والا اس کا بیٹا ہے سیرت المہدی، سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 157، یہ ایک ہی ہے تقریباً، ابھی یہاں اپنے لائبریری میں ہوگی تو اسی صفحے پر ہوگی۔ یہ بشیر احمد ایم اے مرزا قادیانی کا بیٹا لکھنے والا ہے، اسے اس کا ماموں بیان کرنے والا ہے، اور اس کے ماموں کو مرزا قادیانی کے خادم نے بتایا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے، یہ مرزا قادیانی کا سالہ ہے، مجھ سے بیان کیا، یعنی ایم احمد کے باپ بشیر احمد میں سے، کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا۔ جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا۔ بات صحیح ہے نا جی، خیال صحیح تھا، لیکن مرزے کو ہوا، لہذا وہ اللہ کا نبی۔ نوجوانوں کو عام طور پر ہوتا ہے، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، سورۃ الطارق والسماء والطارق، یہ پڑھ کر دل پر پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ احترام نہیں ہوگا۔ یا 3 دفعہ عمر لکھ دیں، دل پر عمر لکھ دیں، انشاءاللہ احترام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما سالک الشیطان فجن الا سالک فجن غیر فج کا یا عمر، عمر جس راستے پر تو جاتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں آ سکتا۔ تو مرزا قادیانی کو احترام ہوا، لہذا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی۔ نمبر 10، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ما مر من نبی الا رعى الغنم، راعین یا رعا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ مرزا قادیانی نے چرواہا بن کر بکریاں نہیں چرائیں، لہذا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی۔ ممکن ہے کوئی قادیانی کہے جی وہ فلاں موقع پر چلا رہے تھے، بھائی یہ تو ایسے ہے، مثلا آپ بکریاں چلا رہے ہیں، بھائی آئے تو کہا جی فلاں کام آپ ٹھہریں، میری بکریوں کا خیال کریں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام باضابطہ چرواہا بن کر بکریاں چلاتے رہے تاکہ وہ انسانوں کو بھی سنبھال سکے، جو بکریوں کو سنبھال لیتا ہے وہ انسانوں کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ نمبر 11، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب مرد تھے، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ میں نے پشاور میں کہا، میں نے کہا عین ممکن ہے کسی خان صاحب کا نام غلام مریم خان ہو، پٹھان سے نام رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے مجھے حمل ہوا اور حمل بھی 10 مہینے ٹھہرا رہا،
انسانی حمل 9 مہینے کے بعد وضع ہوتا ہے، البتہ کھوتی 10 مہینوں کے بعد بچہ جنتی ہے، گھوڑی 10 مہینوں کے بعد بچہ جنتی ہے۔ اور مرزا قادیانی نے اپنے وضع حمل کی کیفیت بھی بیان کی۔ قرآن پاک ہے نا، فَأَجَعَلْ مَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہتا ہے جب مجھے درد ذہ ہوا تو میں کھجور کے تنے کے پاس گیا اور میں نے زور لگایا تو میں خود ہی پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ مجھے بھی فرمایا کہ ہماری چناب نگر کی کانفرنس میں میں گیا تو وہاں ایک ساتھی ایک دن پہلے جلوس نکالتے ہیں، تو وہ مولوی عامر ہیں، وہ ہمارے شیخ الحدیث مولانا غلام رسول صاحب کے پاس آئے، کہیں گے جی آپ کے مبلغ آ رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی دیر وہاں جلوس میں بیان کر دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، خیر گیا۔ میں نے کہا مرزا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جو چینل ہے نا، ان میں سے ایک چینل وہ ہے جو براہ راست مرزا مسرور تک پہنچ رہا ہے، ہیڈ آف دی جماعت ربوہ قادیان۔ تو میں نے وہاں یہ بات بیان کی، میں نے کہا مرزا مسرور احمد صاحب، آپ کے دادا پردادا یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی وضع حمل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہ کہا میں خود ہی پیدا ہو گیا۔ میں ولد میں کا فلسفہ سمجھائیے، یہ ایسے ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں 3 خدا ایک اور ایک 3، تثلیث فی توحید، توحید فی تثلیث، جیسے وہ فلسفہ آپ کو نہیں سمجھا سکتے، ایسے ہی قادیانی میں ولد میں کا فلسفہ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو میں نے کہا 11ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب مرد تھے۔ مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ مریم اور حاملہ ہونے کا بھی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی۔ نمبر 12، سادہ سی بات ہے کہ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا۔ اللہ کے نبی بولو، اللہ کے نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا۔ آج نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پر ہزارہا کتابیں موجود ہیں۔ یہ بھی وہاں میں نے چناب نگر میں کہا، مرزا مسرور احمد صاحب، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی ایک نبی کی کتاب آپ دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے کتاب لکھی۔ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے، اور جو کتاب لکھے وہ اللہ کا نبی۔ مرزا قادیانی نے 80 کے قریب کتابیں لکھی۔ قادیانی نے روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں جمع کیا۔ یہ شیطانی خزائن کی 23 جلدیں، یہ مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کی مستقل دلیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا، مرزا قادیانی نے کتابیں لکھی، لہذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ نمبر 13، اللہ کا نبی تدریجاً نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، سیڑھی میں سیڑھی، پہلے ایک دعویٰ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر کہیں 10-12 دعووں کے بعد یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے تدریجاً نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ مرزا قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے۔ جو کرسی خالی دیکھی چھلانگ لگا کر وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ میں وہ سید عبدالغفور قاسمی رحمہ اللہ تھے، جمعیت علماء شام سندھ کے بڑے مقبول خطیب تھے، اور وہ جیسے ہمارے مولانا لقمان علی پوری تھے، ان کی یہ بھی گپ شپ بہت لگاتے تھے نا، ان کی گپ شپ ان سے بھی زیادہ آگے ہوتی تھی۔ ان سے پہلے میں نے ٹنڈو آدم کی کانفرنس میں یہ چیزیں بیان کی تو اس نے انہیں ایک جملہ بتایا، وہ میں نہیں بتلاتا۔
تو بہرحال مرزا قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے. اس نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں مجدد ہوں. دیکھیے قادیانیوں نے 13 صدیوں کے مجددین کے اسماء گرامی لکھے اور 14ویں صدی کے مجددین کے متعلق کہا کہ بتاؤ کون ہے، کیونکہ کوئی نہیں لہذا مرزا صاحب مجدد ہے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے اور مشکات شریف موجود ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ ہر صدی کے سر پر کچھ شخصیات کھڑی کرتے ہیں جو دین میں تجدید کا کام کرتے ہیں. ان 100 سالوں میں لوگوں نے جو رسوم و بدعات دین کے طور پر رکھی ہوتی ہیں، اللہ کا نبی آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے. مرزا قادیانی کی آپ خرافات پڑھیں، اس کی روحانی خزائن کی 23 جلدیں پڑھیں، ان میں 4 مسائل کے علاوہ 5واں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام، ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ 1000 سے زیادہ کتابیں. تو مرزا قادیانی نے ایک دعویٰ کیا میں مجدد ہوں. مجددیت کے جو شرائط ہے اس میں نہیں پہ جاتا. پھر اس نے اگلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا کہ میں امام مہدی ہوں. یہ امام مہدی کون ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو فرمائی. ہمارے بزرگوں میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق بھی کوئی صحیح حدیث ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک رسالہ مرتب کیا تھا. جب میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ گرفتار ہوا، مالٹا میں گیا، تو اس وقت عرب حکومت نے میرا سامان اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، ضبط کر لیا تھا. پتہ نہیں اب وہ کس حالت میں ہے، کہاں ہے. جب حضرت مدنی رحمہ اللہ کے مکتوبات شائع ہوئے، اس وقت جو حضرت کے جانشین ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، وہ گئے اور انہوں نے مختلف لائبریریاں چھان ماری، رسالہ نہ ملا. انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار وہاں کے دوستوں کے سامنے کیا. تو ایک دوست نے کہا جی حضرت ایک مستقل لائبریری ہے جہاں مخطوطات ہیں، قلمی نسخے ہیں. تو اس لائبریری میں گئے تو وہ رسالہ مل گیا، الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ. تقریباً 40 احادیث سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر سے اسے کئی مرتبہ شائع کیا ہے، شاید اب بھی مل جائے. تو امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتو اسمہ اسمی، امام مہدی علیہ الرضوان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا. امام مہدی کا نام کیا نام ہوگا؟ وہ اسم و ابی ہے کیسم ابی، ان کے والد گرامی کا نام میرے والد محترم کی طرح عبداللہ ہوگا. ان کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہوگا. میں ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے. میں نطرتی حسنی حسینی سید ہوں گے. مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. 40 سال تک مدینہ طیبہ رہیں گے. اس دوران مسلمانوں کا ایک خلیفہ انتقال کر جائے گا، تو یہ بزرگ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے. جب آخری چکر لگا کر فارغ ہوں گے تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے.
یا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لی جائیں گی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ یہ سفر حج پر گئے اور جاتے ہوئے دو چیزیں ساتھ لے کر گئے اور جا کر معلوم کیا کہ اس وقت بیت اللہ شریف کا کلید بردار کون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، قبل از فتح مکہ ان کے پاس چابی تھی بیت اللہ شریف کی۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دو، انہوں نے کہا تیرے لیے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا سپرد کروں گا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اب نے آیا نا عثمان لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لو چابیاں۔ اب ذرا تصور میں عثمان کا ہاتھ تو لڑکھڑا رہا ہوگا نا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے اخلاق کے کریمہ پر، اخلاق عظیمہ پر قربان جائیے۔ آپ نے عثمان جا یہ چابیاں قیامت تک تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کی اولاد شیبی کہلاتی ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے معلوم کیا اور کلید بردار کعبہ کو تلاش کیا۔ اسے ایک تو قرآن پاک کا نسخہ دیا اور ایک تلوار دی۔ کہا کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ تلوار ان کے سپرد کر دینا، اور یہ قرآن پاک کا نسخہ بھی ان کے سپرد کر دینا۔ اور تیسری چیز خط لکھ کر دیا کہ حضرت میں اس وقت موجود نہیں ہوں اور آپ بیت اللہ شریف کے زیر سایہ مجاہدین سے بیعت علی الجہاد لے رہے ہیں، یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں میری بھی اس جہاد میں شرکت ہو جائے۔ میں یہ قرآن پاک آپ کی تلاوت کے لیے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہوں گے پہچان لیے جائیں گے، اور سب سے پہلے پہچاننے والے انہیں ملک شام سے تعلق رکھنے والے 40 ابدال ہوں گے۔ یہ ابدال بدل سے ہے، آپ کسی بڑے یہاں آئیں گے شیوخ حدیث، ان سے پوچھ لینا۔ یہ میری طرف توجہ، یہ بزرگوں کی وہ قسم ہے کہ جن کے ذمہ تکوینی مور ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ 40 ہی رہتے ہیں۔ ایک فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے متعلق سنا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت اس وقت دہلی شہر کے حالات خراب ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے میں یہاں جو مجدد، یہاں جو ابدال ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہے، سست الوجود ہے۔ جیسے وہ کہاں ہوتا ہے، عام ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاص علاوہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ والے جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمان لگے فلاں جگہ پر وہ خربوزے بیچتا ہے۔ یہ صاحب گئے، پوچھا کہ بابا جی خربوزے کیا بائیں؟ انہوں نے ریٹ بتایا کہ 1 پیسہ 2 پیسے سے اتنے ہوں گے۔ کہا جی ٹاکی لگا کر دیں گے کہ ڈیگ؟ ایک خربوزے کو ٹاکی لگائی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، کہ حضرت پھیکے ہیں نہ لو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دہلی کے حالات ٹائٹ ہو گئے۔ کہا جی اب کیا ہے؟ فرمایا اب جو ابدال ہے نا ڈنڈے سوٹے والا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ کہ یہ فلاں جگہ پر شربت بیچتا ہے۔ تو یہ صاحب اس کے پاس گئے، کہا جی 1 گلاس شربت دے۔ شربت دیا، ایک گھونٹ بھر کر کہتا ہے پھیکا ہے ہوگا، بندے پترا پینا ہی پی ورنہ کلے پرے سے۔ تو بہرحال یہ اس وقت اتفاق سے 40 کے 40 ابدال
حرم کعبہ موجود ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اور لوگ بھی آ جائیں گے، تو اولین بیعت کرنے والوں میں 313 ہوں گے، پھر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اور پھر دمشق کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو راستے میں ہوں گے کہ ایک جناب عمران خان، جناب آصف علی زرداری، جناب میاں نواز شریف، اس طرح کا کوئی مسلمان حکمران، مسلمان کہلانے والا حکمران عبداللہ سفیانی۔ یہود و نصارہ کتنے عیار ہیں وہ سامنے نہیں آتے، وہ ہم میں سے اپنے کسی ایجنٹ کو آگے کرتے ہیں، جیسے پرویز مشرف کو آگے کیا تھا۔ تو عبداللہ سفیانی بیضاء کے مقام پر مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان، یہ بیضاء کے مقام پر لشکر لے آئے گا تو اس کا سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر یہ بزرگ جن کا نام محمد ابن عبداللہ المعروف امام مہدی ہے، پھر یہ دمشق جائیں گے اور پھر عیسائیوں سے لڑائی ہوں گی، میں تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا۔ ایک دن صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اذان کہی جا چکی ہوگی، اقامت کہی جانے والی ہوگی کہ ینزل عیسی ابن مریم واضعا یدیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، ینزل عند منارۃ البیضاء شرقی دمشق کا، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نازل ہوں گے اور صفیں کراس کر کے پہلی صف میں آئیں گے۔ امام جو مصلی پر ہوگا یہ درخواست کرے گا تقدم یا روح اللہ فصلی لنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قد اقیمت لک، اس کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس کی اقامت۔ اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ میں مقتدی بن کر آیا ہوں، امام بن کر نہیں آیا، مقتدی بن کر آیا ہوں، مقتدا بن کر نہیں آیا۔ تو اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نازل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اے میرے امتیو اس وقت تمہاری عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت تمہاری شان کا کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ و امامکم منکم، واو عطف کے لیے ہے، آپ حضرات قاعدہ پڑھ چکے کہ معطوف علیہ کا مغیر ہوتا ہے، کیا مطلب؟ واو سے پہلے جو ہے وہ اور چیز ہے اور واو کے بعد اور ہے، آسمان سے نازل ہونے والا اور ہے، مصلی پر موجود امام جو ہے وہ اور ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے قد امکم، وہ تمہاری امامت کرائے گا، تو تطبیق اس طرح ہے کہ پہلی نماز تو ہمارے امام کے اقتدار ادا کرے گا، باقی نمازیں حضرت عیسیٰ سے ہم پڑھیں گے۔ بہرحال حضرت امام مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ مرزا قادیانی قادیان میں پیدا ہوا۔ قادیان یہ جو ابھی جناب عمران خان صاحب نے نیا بارڈر کھولا ہے کرتارپورہ کے نام پر، اس سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر سامنے قادیان ہے، اور وہ 40 سال مدینہ طیبہ میں رہیں گے، اسے 40 سیکنڈ بھی مدینہ طیبہ کی ہوا نصیب نہیں ہوئی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت حرم کعبہ میں ہوگی، اس کے ہاتھ پر بیعت لدھیانہ میں ہو رہی ہے، اور وہ ان کے پیچھے آ کر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور وہ جامع مسجد دمشق کے مشرق کی مینار۔ مرزا قادیانی سوال ہوا سی اس مینار سے کیا مراد ہے، کبھی بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ مینار بننا شروع ہو گیا، مرزا پہلے مر گیا اور مینار بعد میں تعمیر ہوا۔ ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ مینارت المسیح ہے یا بھنگی کا لوٹا، اور اس پر بتلاتے تھے کہ یہ جو بھنگی چرسی ہوتے ہیں یہ قبض کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک چرسی وہ لوٹا پانی کا لے کر گیا، کسی لڑکے نے ایک دن شرارت کر دی، اسے سوراخ کر دیا، تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے لوٹا فارغ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کل تو اس سے پوچھوں گا۔
تو اگلے دن وہ لوٹا بھر کے گیا، پہلے استنجا کر لیا، بعد میں تقاضا کیا، میں کہ یہ منارت المسیح ہے کہ بھنگی کا لوٹا؟ مینار پہلے ہونا ہے اور مسیح بعد میں آنا ہے، اور یہاں نام نہاد مسیح پہلے ہے اور مینار بعد میں تعمیر ہو رہا ہے۔ اور آج بھی وہ مینار موجود ہے، آج بھی وہ جامع مسجد دمشق موجود ہے، مسجد اموی، بنی امیہ کے زمانے میں مسجد تعمیر ہوئی اور اس کا مینار بھی مشرق کی طرف ہے، مینار کا رنگ بھی سفید ہے، نیٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے دوست خانقاہ سراجیہ سے وہ کیلنڈر شیئر کرتے ہیں تو اس پر بھی ہر دفعہ اس مینار کی تصویر آتی ہے۔ تو بہرحال مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں امام مہدی ہوں، امام مہدی ہونے کی کوئی ایک علامت اس نے نہیں بھیج جاتی، اور جس کی بات نہیں اس کی ذات نہیں، جو ایک بات میں جھوٹا ہو جائے پھر اس کی کسی اور بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ اس کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح ہوں۔ دیکھیے آنے والے مسیح کا نام عیسیٰ ہے، کیا نام ہے؟ ان کی والدہ محترمہ کا نام مریم، وہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں اور جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نازل ہو رہے ہیں، امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، پھر وہ دجال کے تعاقب نکلیں گے۔ یقتل الدجال بباب لد، آج سے تقریباً 125 سال پہلے جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے اس حدیث کی تکذیب کرتے ہوئے کہا کہ لد نام کا شہر دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن مرزا کذاب تھا، اور اصدق الصادقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ السلام دجال کو لد نامی شہر کے دروازے پر جا کر قتل کریں گے۔ آج لد نہ صرف یہ کہ شہر ہے بلکہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے۔ حضرت عیسیٰ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پھر یہودیت کا قتل عام ہوگا۔ کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت انہیں پناہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی یہودی کسی دیوار کی اوٹ میں ہوگا تو اللہ پاک دیوار کو بولنے کی طاقت دیں گے۔ طاقت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بھئی یہ چوچا بولتا کہ نہیں؟ ہم نے چند تارے جمع کیے نا، موبائل یہ بول رہا ہے، اور مسبب الاسباب اللہ پاک پروردگار عالم کے حکم سے دیوار بول اٹھے گی، پہاڑ بول اٹھے گا، درخت بول اٹھے گا، تعال یا عبداللہ من ورائی یہودی فقتلو، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر۔ تو یہودیت کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور عیسائی بھی یا مسلمان ہو جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی یہلک اللہ الملل کلھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر اللہ پاک تمام مذاہب کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اللہ ملت واحدہ، میں ایک ہی دین رہے گا، الا وہی ملت الاسلام، وہ دین اسلام ہوگا۔ مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ مسیح ہونے کا بھی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ مرزا کا نام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مرزا دا 6 فٹ تپی ہوا۔ حضرت عیسیٰ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم، مرزا کی ماں کا نام چراغ بی بی اور گھسیٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، مرزا ماں کی پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ السلام مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ چینچی کرتے برآمد ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرات ایسے ٹپک رہے ہوں گے کاللؤلؤ والمرجان، جیسے موتی ہوتے ہیں۔ یہ غلاظت میں لت پت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
40 سال تک حکومت کریں گے، اسے 40 سیکنڈ قادیان جیسی منحوس بستی پر بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ صاحب حج کریں گے، اسے حج نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ صاحب عمرہ کریں گے، اسے عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شرکت غیرے پوری دنیا پر 40 سال حکمران رہیں گے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا ثم لیاتین علی قبری، پھر عیسیٰ علیہ السلام میرے مزار پر انوار پر تشریف لائیں گے، ویسلم علیہ، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، لاجیبنہ، میں ان کے درود و سلام کا جواب دوں گا۔ میرے اور آپ کے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں اسی جسم عطر کے ساتھ زندہ ہے۔ عند القبر المبارک، روزہ اطہر کے قریب پڑھے جانے والا درود و سلام انہی کانوں سنتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کو جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہوگی، یصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مرزے کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھا۔ یدفن معی فی قبری، میں اب میرے مزار پر انوار میں دفن ہوں گے۔ مرزے کی قبر کہاں بنی؟ قادیان میں، جہاں گرمی کے ٹائم کتے آرام کرتے ہیں۔ اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اقوم و آنا و عیسیٰ ابن مریم بین ابی بکر و عمر، قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر و عمر کے درمیان ہوں گے۔ آگے حضرت ابو بکر ہوں گے، پھر حضور ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ صاحب، پیچھے حضرت عمر۔ تکوینی طور پر گارد موجود ہے، حفاظتی دستہ موجود ہے۔ تو بہرحال مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ عیسیٰ ہونے کا بھی ہے، مسیح ہونے کا بھی ہے، اس میں مسیح ہونے کی کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی، لہذا وہ اللہ کا نبی نہیں تھا۔ نمبر 14، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں، سراقہ ابن مالک ابن جوسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاقب کرتے ہیں۔ ان کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے، دعا کی استدعا کی، گھوڑا باہر نکلا، پھر تعاقب کیا، پھر زمین میں دھنس گیا، پھر دعا کی استدعا کی، پھر تیسری دفعہ پیٹ سمیت پیٹ تک زمین دھنس گیا۔ کہا صحیح آپ مہربانی فرمائیں، دعا کریں، میں انشاءاللہ واپس جاؤں گا، آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ تو وہاں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، سراقہ تو میرا تعاقب کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شہنشاہ ایران کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت لایا گیا، فہرست لائی گئی، فہرست کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے، ٹیلی کیا جا رہا ہے، ساری فہرست بھی مکمل، مال غنیمت بھی مکمل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا مال غنیمت مکمل نہیں، کیسے ہی مکمل ہے؟ آپ نے فہرست کے ساتھ تقابل فرما لیا، میں تمہاری فہرست کے دکھوں یا اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو دیکھوں کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا، اللہ پاک کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے خاک اڑتی ہوئی آئی، ایک سوار برآمد ہوا اور وہ اپنے گھوڑے سے اترا، اس نے مسجد نبی کے باہر گھوڑا باندھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہو کر اپنا کمر بند کھولا اور وہ کنگن پیش کیے۔ کہا امیر المومنین یہ شہنشاہ ایران پہنتا تھا، یہ ہمارے سپاہ سالار نے خصوصیت کے ساتھ بھجوائے ہیں۔ آپ نے میں اینا سراقہ دون مالک، سراقہ کہاں ہے؟ لبیک و سادہ کہ امیر المومنین میں تشریف لائیے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ صحابہ کرام پر کیا بیتی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. سراقہ بھی رو رہا ہوگا کہ اللہ کے محبوب نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اللہ پاک نے اسے 100% سچ کر کے دکھایا. مرزا قادری نے کہا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں؟ کہاں موت آئی؟ بولو. او لیٹرین مردے ہو نہیں شرمایا تو بول دو شرما رہے ہو. مرزا قادیانی کو موت آئی لاہور میں، اور ایسی کیفیت میں موت آئی ہے کہ دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی. ہاں جی، اور دست اور قے کا تقابل ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، اور فرشتہ اجل نے اسے غلاظت میں ٹبکیاں دے دے کر مارا. تو اس نے کہا تھا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں؟ نہ مکہ کی موت نصیب ہوئی نہ مدینہ کی موت نصیب ہوئی. اور بھی بے شمار پیشین گویا ہے، اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں. آخری بات، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام میں یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ، آپ کا روضہ اطہر کہاں بنایا جائے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے حضور سے ایک حدیث سنی جسے بھولا نہیں. کیا سنا؟ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ اپنے نبی کو وہاں موت عطا فرماتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا پسند کرے. فدفنوا فی موضع فراشہ، چنانچہ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہیں آپ کی تدفین ہوئی. یہ آل سعود جب سعودیہ پر قابض ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت سارے مقبرے گرا دیے، قبے گرا دیے، اور اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر بھی نظر تھی، لیکن ڈرتے تھے کہ پوری دنیا کا رد عمل کیا ہوگا. تو انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے علماء بھیجے، اور انہوں نے حدیث بخاری شریف کے حدیث سے استدلال کیا کہ بنا علی المیت جائز نہیں ہے، میت پر مکان بنانا، قبہ بنانا، مقبرہ بنانا جائز نہیں ہے. تو ایک وفد ہمارے دارالعلوم دیوبند بھی آیا اور کہا کہ یہ مسئلہ زیر غور ہے. تو علماء دیوبند نے 3 دن کی مہلت مانگی، اور تیسرے دن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے کہ بنا علی المیت جائز نہیں، پہلے میت پھر بعد میں بنا، مکان. یہاں تو پہلے سے مکان موجود ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی حجرہ میں تدفین ہو رہی ہے نا، یہ بنا پہلے موجود ہے اور تدفین بعد میں ہو رہی ہے، لہذا اسے گرانا جائز نہیں ہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو تحریک لگی تھی، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے جس کا جواب دے دیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے، نہ اس کی تکذیب کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور اگر سچی ہو تو تا حیات حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری کا شکار نہیں رہے. شیطان نے ایک بات کی کہ ایوب بڑا صابر و شاکر ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ان سے چھین لیں، پھر دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے یہ چیزیں چھین لی، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے صابر و شاکر بندے رہے،
اور اس ابتلا سے باہر نکلے۔ جب شعر علماء کو عیب لگاتا ہے تو پھر امام شافعی یہ شعر کیوں کہا؟ آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ نہیں، شعر کہنا ایسا معیوب نہیں ہے، لیکن مستقل شعر یعنی یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ علماء کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنا ذاتی نظریہ ہے نا کہ اگر علماء کرام کے لیے شعر کہنا جائز ہوتا تو میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ بنا المیت کا ایک اور یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میت نہیں حیات ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ دیکھیں، ایک دفعہ جھنگ گیا تو ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی اور وہ ساری مماتیوں پر مشتمل تھی۔ ہمارے دوست مولانا ظہور احمد ثاقب، مولانا ظہور احمد عمر ظہور صاحب نے کہا جی آج صبح آپ نے حیات عیسیٰ علیہ السلام جمع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنا ہے۔ میں نے یہ گفتگو جو آخر میں اختصار کے ساتھ کی، یہ کی ذرا تفصیل کے ساتھ، اور میں نے کہا قادیانی جو ہیں جو جتنی استدلال کرتے ہیں جتنی آیات سے یا احادیث سے، ان کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ کہ مثلا وہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے انکار نہیں کیا، حضرت عیسیٰ صاحب آئیں گے اور آ کر موت واقع ہوگی۔ کل من علیہا فان، وہ بھی فنا کا ذائقہ چکھیں گے۔ تو یہ دجل سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت عیسیٰ صاحب کی صراط یعنی موت کی قائل ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الوفات کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفات کے بعد حیات حاصل ہے وہ اسی جسد اطہر کے ساتھ ہے یا اعلی علیین میں ہے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی وفات پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، لا یذوقک اللہ موتتین، اللہ آپ کو دو موتیں نصیب نہیں کریں گے۔ یہ دو موتیں کیا ہے؟ ایک موت وہ ہے جس کا ذائقہ میں نے بھی چکھنا ہے اور آپ نے بھی چکھنا ہے، اور حضور بھی اس سے گزر چکے ہیں۔ دوسری موت کون سی ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب انسان کو میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اتاہ ملکان یوقظان ہی اور یجلسان ہی، فرشتے آتے ہیں اس میں روح پھونک کر اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ مولانا اکمل صاحب، من نبیو کے جواب میں ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جواب آئے گا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب جو ہے میرے اور آپ کے لیے اور عام موتا کے لیے ہے کہ جواب صحیح ہونے کے بعد اسے کہتے ہیں یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اگر تو مسلمان نہ ہوتا اور صحیح اعمال اختیار نہ کرتا تو پھر یہ جہنم کا ٹھکانہ تیرا ہوتا ہے، پھر اس کی روح کفس ہنسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اور عام موتا کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی کو دوسری موت نہیں چکھائیں گے۔ دوسری موت سے مراد یہ ہے، کوئی گل سمجھ آئیے؟ مرزا قادری صاحب مسلمان تھے اسلام؟ ہاں مسلمان تھے نا، ایک حنفی تھا، ایک اہل حدیث تھا اور ایک شیعہ تھا۔ حضرت عیسیٰ صاحب کو دنیا میں دوبارہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عیسیٰ صاحب نے دعا مانگی جب انجیل میں اور تورات زبور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل پڑھے تو درخواست کی کہ پروردگار عالم یہ امت مجھے عطا فرمائی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ امت آپ کی نہیں، میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میں اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت میں شامل فرما دی۔ تو اللہ پاک نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما مر من نبی الا وقد حذر امتہ من الدجال، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، جتنا بڑا فتنہ ہے اس کے مقابلے میں بڑی شخصیت کی ضرورت ہے، اور روئے زمین پر سب سے بڑی شخصیت اللہ کے نبی کو دی ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی تھی، اس لیے اللہ پاک نے پہلے سے ایک نبی کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگے کہ تم نے دجال کو قتل کرنا۔ اور پہلا جواب جو میں آخر میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، سب سے آخر میں میرا رسول آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت و امداد بھی کرنی ہے۔ ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سب حضرات پہلے گزر جائیں گے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئیں گے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ اپنی اپنی امتوں کو فرما کے جائے کہ وہ آخر میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اور پھر 1,24,000 انبیاء کرام کو بیت المقدس کی جامع مسجد اقصی میں جمع فرما کر حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرا کے عالم ارواح میں ہونے والے عہد و پیمان کی عملی تصویر فرما دی، اور ایک نبی کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی۔ حضرت حسان بن ثابت تو شاعر تھے بھائی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اشعار تھے جن کی حضور خود، وہ شاعر تھے جن کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تصویر فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت حسان بیٹھے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، حسان نے دیکھا، اوے ابو ہریرہ دوڑ کے آ، ابو ہریرہ آ گئے۔ ابو ہریرہ یاد ہے کہ مجھے یہاں حضور سرور کائنات سامنے کھڑا کر کے شعر سنے تھے، مجھے یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ السلام کے علاوہ دوسرے نبیوں نے بھی کسی ایک کو اٹھانا تھا نا جی، دوسرے حضرت موسیٰ صاحب نے دعا کی۔ دیکھیں، پودا کوئی لگاتا ہے، درخت کوئی لگاتا ہے، پھل کسے نصیب ہوتا ہے۔ وہ ایک بابا جی کھجور کا پودا لگا رہے تھے نا، ایک چودھری گزرا، کہیں گے منہ میں دانت نہیں، منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، اس کے جذبات دیکھیے۔ انہوں نے کہا چودھری تو نے کبھی کھجوریں کھائی ہیں؟ کہ جی کھائی ہیں۔ یہ بتا تو نے لگائی تھی یا تیرے باپ نے؟ اس نے نہ میں نے لگائی نہ میرے باپ نے لگائی، کسی نے لگائی میں کھا رہا ہوں۔ تو کوئی پودا لگاتا ہے، پھل کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ صاحب کے حق میں دعا کروں۔ کسی ابدال کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ابدال ہوں یا ہم بھی بن سکتے ہیں؟ کوشش کرو تو بن سکتے ہو، سوائے نبوت کے باقی تمام درجات کھلے ہیں، محنت کریں۔ ٹھیک ہے جی، دعا کریں۔ اگر میں 15 منٹ پہلے چھوڑ رہا ہوں، ایک ولیمے میں جانا میں نے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ادارہ کے بانیان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی گھٹائیں نازل فرما۔ ہمارے بھائی سید کفیل شاہ صاحب، سید عبد المنان شاہ، عطا اللہ شاہ، یا اللہ ان سب کو، مولانا اکمل، جتنے حضرات یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمریں دراز فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ یا اللہ اہل حق کے تمام مراکز کی حفاظت فرما، اہل حق کے تمام حضرات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آمین۔